بسم 7 نام اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بے حروف تہجی میں سے، جسے الف با تا سا ہم کہتے ہیں۔ عربی میں کچھ حروف تہجی ایسے ہیں کہ جن کے معنی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے بے کا یہاں پر حرف آیا ہے۔ بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ اسم مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی اسم نام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے کسی چیز کی ذات معلوم کی جا سکے۔ نام کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی چیز کی ذات کا پتہ چلے، یعنی اس کی نیچر کا پتہ چلے ہمیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثلا اس میز پر جو بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ کاغذ، قلم، کتاب، گلاس۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ نام ہے کس کا؟ اس چیز کا۔ اور اس ورڈ کے ذہن میں آتے ہی ہمارے سامنے ایک خاص چیز کی پکچر بن جاتی ہے۔ اسم کا جو روٹ ہے عربی میں سین میم واو ہے۔ اللہ کا لفظ معلوم ہے آپ سب کو، الف لام ہے روٹ ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ کچھ باتیں شاید آپ کو مشکل لگیں تو لکھ چھوڑیے، نہیں بھی سمجھ آنے لگے گی سمجھ۔ رحمان کا روٹ رے ہے میم ہے، رحم سے ہے۔ لطف اور کرم کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اور رحمان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحیم کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، اس کا بھی روٹ رے ہے میم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی نیا کام، کوئی اہم کام، کوئی قابل ذکر کام، تو عموماً وہ کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کس کس کا بھروسہ لیتا ہے؟ کبھی اپنی طاقت، میں کر سکتی ہوں، کبھی اپنی ذہنی طاقت، کبھی قابلیت، کبھی صحت، کبھی اپنی عقل اور علم اور سمجھداری، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے، میں کرنے والا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ یا پھر اپنے سے باہر کچھ اور چیزوں کا بھروسہ لیتا ہے، بچے کام آئیں گے، یا یہ میرا مال کام آئے گا، یا فلاں میرے دوست میرا ساتھ دیں گے، یا فلاں انسان میری مدد کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ کوئی اہم کام آپ کرنے لگے تو کیا خیال آتا ہے میرے پاس پیسے، میں کر سکتا ہوں، ہے مجھے اتنی سمجھ، میں خود یہ سیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ بالکل ایک قدرتی سی بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی اہم کام، مثلاً آپ اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں اہم کام کیا ہوا ہے؟ قرآن کا آغاز آپ کر رہے ہیں آج، یا اس کورس کا آغاز کیا آپ نے، تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس وقت بھی ہے، یا میری ہمت توفیق بھی ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، سب ہے، اور میں کر سکتی ہوں۔ قدرتی تو شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور عام رجحان بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم کام کے کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں آتا ہے مجھے، میں کر سکتا ہوں۔ کبھی اپنے علم پہ بھروسہ، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ، کبھی کسی بھی خارجی امر پہ بھروسہ، کبھی اسباب پہ بھروسہ۔ ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اسباب کو استعمال کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں، تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ میرے میں طاقت نہیں، تیرے بھروسے پہ کام کرنے جا رہی ہوں، تو کرائے گا، کیونکہ ہر چیز پر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوں گی کہ میں یہ کر سکوں، پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں یا آ سکوں یا اس پر عمل کر سکوں۔ تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ وہ ایک عام شعر آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ مومن اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ ایک اندر ایک ایسا فرق آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد کہ انسان حقیقی عاجزی اختیار کرتا ہے، ہر کمال اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے، اور اپنی صرف کوشش۔ تو سب سے بہتر آغاز کسی بھی کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام کس طرح شروع کرے؟
اللہ کے بھروسے پر شروع کرے. تو ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ہم کیا کریں؟ اپنے کاموں کو کس سے شروع کریں؟ بسم اللہ سے. جیسے وضو کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت. تو جتنے بھی اہم کام ہیں ان کے شروع میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اہم ترین کاموں میں سے اہم قرآن پڑھنا. اس لیے قرآن کے آغاز میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں.